أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام حسين عليه الصلاة والسلام في وصيته: إني لم أخرج أشرا ولا قدرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گفتگو مسلسل امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت نامے پہ چل رہی ہے جو آپ مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو. ہم اس منزل پر پہنچے گفتگو کرتے ہوئے کہ امام حسین نے کہا: اسیرا بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب. میں اس مشن میں، میں اس کربلا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ سیرت رسول خدا ہے اور سیرت علی مرتضیٰ ہے. ہم نے پچھلی مجلس میں آپ کو یہ بتایا کہ بھائی امام حسین سیرت رسول خدا پہ چل رہے ہیں تو وہ تو ان کے نواسے ہیں، وہ چلیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن ہم سے کہتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے تمہیں رسول کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے، نمونے عمل بنا کے بھیجا ہے. اس رسول کی سیرت پہ تمہیں چلنا ہے. اسوہ حسنہ آئیڈیل ہے. ہم نہ جانے کس کو اپنا آئیڈیل بناتے پھرتے رہتے ہیں. اسلام ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ رسول تمہارے آئیڈیل ہے، قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ رسول تمہارے آئیڈیل ہے. ان کی سیرت پہ چلو تو اللہ تک پہنچو. امام حسین علیہ السلام اسی فریضے کو بنحو احسن، یعنی بہترین طریقے سے جو ہو سکتا تھا سب سے بہتر، اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے کربلا میں دنیا والوں کو بتا رہے ہیں: دیکھو میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں اور تمہارے لیے فریضہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم میری سیرت پہ عمل کرو تو نانا کی سیرت ہوگی، نانا کی سیرت پہ عمل کرو تو اللہ کا راستہ ہوگا. جہاں سے بھی چاہتے ہو لے لو، ایک ہی بات ہے، الگ نہیں ہے کچھ بھی. رسول اپنی زندگی میں استقامت و پائیداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے. مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو جب رسول استقامت و پائیداری، ثابت قدمی کو اپنی زندگی کا سیرت بنا رہے ہیں اپنی، تو رسول کے نواسے امام حسین نے بھی ثابت قدمی کی. وہاں رسول کو خریدا گیا، رسول نہیں بکے. یہاں حسین کو خریدنے کی بات آئی، حسین نہیں بکے. پیغام یہی ہے: 1400 برس کے بعد تمہیں بھی خریدا جائے گا. بک گئے تو نہ رسول کی فہرست میں آؤ گے نہ حسین کی فہرست میں آئے. نہیں بکو گے تو رسول کی بھی سیرت قائم ہو جائے گی، حسین کی بھی سیرت قائم. زمانہ یہ کہے گا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی بک جاتا، نہیں بکتے تو حسین والے بکتے ہیں. اس سیرت کو ہمیں قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا. زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر معاشرے میں حسین والے بکنے لگے تو تم بدنام ہو یا نہ ہو، حسین بدنام ہو جائیں گے کہ ایک قوم بچی تھی جو حسین کے نام پہ چلتی تھی، اسے خریدا نہیں جا سکتا تھا. یہ کیا ہو گیا کہ یہ بھی بکنے لگے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اور یاد رکھیے حسینی ہونے کے بعد بکے گا وہی جسے حسین کی سیرت پتہ نہیں ہے.
پیدا ہو گیا ایسے گھر میں جہاں حسین حسین کیا جاتا ہے، لیکن سیرت حسین نہیں پتا ہے. سیرت حسین پتا ہوگی تو نہیں لکھنے ہوگا. جو بات ہوتی شیعوں کو بخشوا دیتے ہیں تو سب سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور بخش دیے جائیں. شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شیعہ تھوڑی نہ ہوتا ہے. شیعہ اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا. رسول یہی سکھا رہے ہیں، حسین یہی سکھا رہے ہیں. استقامت و پائیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. تم آؤ اور ہمیں استقامت کا ثبوت دو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ استقامت کی طاقت اسے دیتا ہے جس کے اندر ایمان ہو. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ قوت استقامت ہوگی. ہم نے کہا نہیں کہ اگر خالی حسین حسین کرتے ہو تو بک بھی جاؤ گے اور بدنام ہو کے بلا وجہ شیعت کے شیعت کا بک گیا. جبکہ تمہیں ایمان کی دولت نہیں ملی ہے. رسول کہتے ہیں اگر ایمان کی دولت ہے تو استقامت کی بھی دولت ہوگی. جتنا زیادہ تمہارا ایمان ہوگا اتنی زیادہ تمہاری استقامت ہوگی. اگر استقامت نہیں ہے تو سمجھنا ایمان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استقامت کی طاقت ایمان کے ساتھ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ مضبوط لوہا ہی ہوتا ہے. نہیں، ایمان اور استقامت کی طاقت جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ. کم ہوگا کیسے؟ لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالو تو پگھل جائے گا. لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالو تو پگھل جائے گا. لیکن صاحب ایمان اگر استقامت پہ آ جائے تو اس کو قتل کر دو، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کی لاش کو جلا دو، اس کی راکھ کو بکھیر دو اور اسے جب دوبارہ زندہ کرو تو پھر وہ استقامت کی راہ پہ آ جائے. نہ اس کا ایمان جاتا ہے نہ اس کی استقامت جاتی ہے. ہم نے کائنات میں ڈھونڈنا شروع کیا ایسے لوگ ہیں کیا کائنات میں. ہمیں شب عاشور نظر آیا. چراغ بجھانے کے بعد جب دوبارہ چراغ جلا ہوا حضرت عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مولا آقا اگر ہمیں مارا جائے، ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، ہماری راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے، اے مولا اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو جیسے ابھی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے ویسے ہی پھر حاضر ہوں گے. جیسے ابھی استقامت کر رہے ویسے پھر کر کے دکھائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں. استقامت ایمان کی طاقت لوہے سے بھی زیادہ مضبوط. قرآن مجید میں پروردگار عالم بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے استقامت اور پائیداری کا ثبوت دیا تو فرشتے ان کے اوپر نازل ہو کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے مبارکباد دینے آیا ہوں جنت کی، اس لیے کہ تم نے ایمان بھی حاصل کیا اور ایمان کے ساتھ استقامت اور پائیداری کا ثبوت دیا. قانون یہ ہے کہ جو صاحب ایمان استقامت اور پائیداری کا ثبوت دے گا خدا اسے جنت میں بھیجے گا اور میں تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے. یہ پیغمبر ہے جو ہمیں استقامت کی دولت سے سرشار کرنا چاہیے. یہ مولا حسین ہے جو ہمیں دولت استقامت دینا چاہتے ہیں. ہم بھٹکے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں، ہم لینے کے لیے دے گا. رسول کی سیرت، علی کی سیرت، جس کی سیرت آپ اٹھائیے ایک ہی نقشہ نظر آتا ہے. عدالت کا وہ عالم ہے کہ اپنا ہو یا غیر ہو، پیسے والا ہو یا کمزور ہو. ایک بڑے قبیلے کی ایک خاتون چوری کے الزام پہ پکڑی گئی. رسول اللہ نے قضاوت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ ہے مجرم اور انگلیاں کاٹ دو اس کی انگلیاں. اب وہ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ آ گئے رسول کے کہ یا رسول اللہ اس نے چوری تو کر لی ہے لیکن قبیلے کی آبرو چلی جائے گی اگر آپ نے سزا دے دی تو سب کو پتہ چل جائے گا. تو ہمارے قبیلے کی آبرو بچا لیجیے اور انہیں چھوڑ دیجیے، جو کہیے وہ ہم دے دیں. وہ سمجھے تھے آج کے زمانے کا قاضی اور خصوصاً ہندوستان کے قاضی قتل کر کے بھی پیسہ دے دو تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں تھا ہی نہیں. جو حالات ہے رسول اللہ نے کہنے اگر قضاوت تمہارے اختیار میں آ جائے
تو پھر قضاوت کرنا، قضاوت میں منافقت نہ کرنا. اور کر کے بتائیں لاکھ قبیلے والے شور مچاتے رہے، رسول نے سزا دی کا جو مستحق ہے اسے سزا دیا جائے گا. اور رسول کی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس طرح سے کیا. ایران کا ایک قاضی مرحلہ قضاوت میں اس کا بیٹا مجرم اور قضاوت انہی کے حوالے. اور جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بیٹا ہی قاتل. اب کیا کریں؟ اب تو وہاں حکم قصاص چلتا ہے. تو قصاص اگر ہے تو بیٹے کو پھانسی دی جائے گی. قاضی کون ہے؟ باپ ہے. ہمارے یہاں 4-5 نسلوں دور کا کوئی رشتہ دار قاضی بن جائے تو ہم تو بچا لاتے کہ ارے بھیا وہ گاؤں بغل میں ہمارے آپ کے گاؤں ہے، بالکل ہمارے ابا کے اور آپ کے دادا کے تعلقات تھے اور ایسا ہے قاضی صاحب آپ ہی دیکھیے آپ ہی بچائیے. ان کا ٹھیک ہے تعلقات اپنی جگہ ہے، تھوڑا سا جیب بھی گرم کر دو ہم سب کر لیں گے، تمہارا لحاظ کر لیں گے. تو یہ دنیا کی قضاوتیں ہیں، وہ اہل بیت کی قضاوت ہے. جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو مولا کائنات عقیل کو لوٹا دیتے ہیں، عقیل یہ بیت المال ہے، میرا مال نہیں ہے، میں اس کا محافظ. جہاں کوئی بھی مخالف نہ ہو پیغمبر کہتے ہیں نہیں چاہے جتنے بڑے قبیلے کی ہو میں ہاتھ کاٹوں گا. یہ ایران میں بیٹھا ہوا قاسم اس نے اپنے قلم سے اپنے بیٹے کے نام پھانسی لکھ کے قلم توڑ دیا، پھانسی لکھ دی. لوگوں نے کہا بھیا تمہیں تو نہ رشوت پیش کرنے کی ضرورت تھی، نہ رشوت دینے کی نہ دینے کی، صرف تھوڑا سا انہیں منا لیتے جن کے یہاں قتل ہوا تھا، فیصلہ تمہارے حق میں ہو جاتا. قضاوت تمہارے اختیار میں تھی، تمہیں کون بولتا؟ جس مسند پہ بیٹھا ہوں اس کے قانون و رسول ہے. میں مذہب شیعہ سے تعلق رکھتا ہوں، غیر مذہب سے نہیں. دوسرے مذہب کے لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں، شیعہ مذہب ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا. اس لیے میں نے جو میرا حق تھا وہ فیصلہ کیا کر کے قلم توڑ دیا، قضاوت سے استعفیٰ دے دیا. آج کے بعد سے قضاوت نہیں کروں گا، لیکن جب تک قاضی تھے فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد پیغمبر بانٹ رہے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے آ جاؤ اور ہوا میں باتیں مت کرو. جو پیغمبر نے کیا ہے بس وہی کرو. اب آج کل ہم لوگوں کو خصوصاً مولانا لوگوں کو خاص وہ ہوتا ہے کہ تبلیغ. اچھا پبلک بھی پریشان ہو گئی ہم لوگوں سے، کہتی ہے یہ تبلیغ والے مولانا. مجلس بھی پڑھو تو کہتے ہیں یہ تبلیغی مجلس پڑھو، اصلاحی نہیں پڑھو، ارے وہ کیا فضائل والی نہیں پڑھو. اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک بھی جملہ جو بھی بولا جائے، چاہے نماز کے بارے میں چاہے روزے کے بارے میں، اہل بیت کے فضائل ہی ہیں. انہی کی وجہ سے سب کچھ قائم اور دائم ہے، انہی کی وجہ سے دنیا قائم. اہل بیت کے صدقے ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا. حدیثیں کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں. یہ سب اگر خلق ہوا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں خلق ہوا، ورنہ یہ سب خلق نہیں نہ ہوتا. تو انہی کے صدقے میں تو کائنات چل رہی، انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو یہ بتائیں گے وہ ہمیں کرنا ہے، جو یہ سمجھائیں گے وہ ہمیں کرنا ہے. اب ان کے اعتبار سے چلے تو دین ہمیں مل جائے گا، ان کی مخالفت میں چلے تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. لیکن ہم جب تبلیغ کے جوش میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ کیا. جو مشہور واقعہ ہے سنانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو بچے کو پتا ہے. ایک بوڑھی عورت آئی اور کہا رسول اللہ میرا بچہ خرما بہت کھاتا ہے، کھجور، منع کر دیجیے نقصان دے. رسول اللہ کا کر لے گیا. اب وہ کائنات کے رسول نے کہا تو ضعیفہ نے کچھ کہا نہیں. کیا رسول اللہ چلی گئی. دوسرے دن آئی، رسول اللہ میرا بیٹا خرما بہت کھاتا ہے، آپ نے کہا کر لیا. سمجھایا رسول نے کہ میرے لال کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی بات نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی. کم کھایا کرو بیٹا، کھایا کرو لیکن کم کھایا کرو، زیادہ کھاؤ تو نقصان ہو جائے گا. بوڑھی عورت نے ہاتھ جوڑ دی. البتہ جملے یہاں ہمارے کچھ اپنے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکیں. یا رسول اللہ یہ کل ہی کہہ دیتے، ایک دن بلاوتی آپ ڈاؤن کروایا، بوڑھی ہوں میں، بیچ دیا کل آنا، کل ہی یہی اتنا تو کہنا تھا تو آپ کل ہی کہہ دیتے. اور کل جب تو لائی تھی تو میں نے خود کھجور کھایا تھا، اسے کیسے منع کرتا.
جب کل تو آئی تھی تو اس وقت میں نے خود کھجور کھایا تھا، اسے کیسے منع کرتا ہے؟ اس کے بعد سے ابھی تک میں نے کھجور نہیں کھایا ہے تو کہہ رہا ہوں پیغمبر یہ بتانا چاہتے پہلے خود عمل کرو تاکہ زبان میں تاثیر ہو، ورنہ سناتے چلے جاؤ تو پبلک بھی سن کے مامباڑے سے باہر نکلے گی، سب بھول جائے گی۔ اگر خود عمل کیا ہے تو پبلک بھلانا بھی چاہے گی، بستر استراحت پہ لیٹے گی، میں خدا اس کے ذہن میں تمہاری باتیں ڈالوں گا، دیکھو مجلس میں کیا بیان ہوا تھا، تم نے عمل کیا کہ نہیں عمل کیا، اگر اب بھی نہیں کیا تو اب جاگ جاؤ، اب بھی نہیں کیا، بات تم کرو، تاثیر میں عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ پہلے عمل کر کے آئے ہو۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد۔ اگر عمل کیا ہے تو تمہاری زبان میں تاثیر ڈال دوں گا، اگر عمل کیا ہے تو سب کچھ میں کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے یہی تو کہا تھا، پروردگارہ بڑی محنت سے ہم نے ان کے سر جھکا دیے خانہ کعبہ کے سامنے، اے میرے معبود سر کو جھکانا میرا کام تھا، دل کو جھکانا تیرا کام تھا۔ اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم سر جھکاؤ ہم دل جھکا۔ مسلمانوں کی تعداد ابراہیم کے زمانے میں اسرائیل کے مذہب پہ بڑھنے لگی، تو اگر ہم کام کریں گے تو کیوں نہیں نعمت ملے گی، کیوں نہیں برکت ملے گی؟ رسول سمجھانا یہی چاہتے تھے کہ اگر تم اس سیرت کے تحت آؤ گے تو کامیابیاں ملیں گی، اور استقامت و پائیداری صرف میرا درس نہیں ہے، میرے اجداد کا درس ہے، اسلام سے پہلے کی گفتگو ہے۔ جس مذہب پہ رہتے تھے اس مذہب پہ ثابت قدم رہتے تھے، وہ مذہب اللہ کا ہوتا تھا، تم سمجھ پاؤ یا نہ سمجھ پاؤ، نمائندے اس کے موجود رہا کرتے۔ جناب عبد المطلب دادا ہے رسول اللہ کی، استقامت و پائیداری دیکھیے۔ اب رہا اپنا لشکر لے کے آیا ہے، مکے والے گھر کے اندر دروازہ بند، ہاتھیوں کا لشکر، وہاں تھوڑی نا ہندوستان وغیرہ میں رہتا تھا، ہاتھیوں کا لشکر، تو یہاں سے انہوں نے دیکھا کہ سپورٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ جانور، اتنا بڑا ہے، پیچھے چھپ کے ادھر ادھر چھپ کے حملہ ہو سکتا ہے ساتھ اونچائی سے، تو دھیرے دھیرے کر کے ادھر پہنچا، ابتدائی اس طرف سے یا افریقہ کے جنگلوں میں یا ہندوستان، لیکن وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ پہنچ کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے سارے مسلمان گھر کے اندر، جیسے بھی ہمارے یہاں پروٹوکول کے تحت مجلسیں ہونا ہے، دجلہ فورس آ گئی ہے تو گولی چلا دیں گے کوئی مجلس میں آیا، سب دروازے بند کے اندر۔ میں مولانا آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ ایسے ہی نہیں نکلتے، گولی وولی چلانے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد۔ دروازے سب نے بند کر لیے، لیکن جو استقامت و پائیداری کا درس دینے والا تھا عبد المطلب اٹھ کے کھڑا ہوا، خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، سب بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے تم رئیس ہو مکے والوں کے، کہاں آ گئے؟ تمہیں نہیں پتا میرا اتنا لمبا چوڑا لشکر ہے؟ ہوا کرے، میں آیا ہوں اپنی چیزوں کو لینے کے لیے۔ کیا کہ میرے اونٹ یہاں تھے، پکڑ رکھے تمہارے فوجیوں نے، ان سے کہو میرے اونٹ چھوڑ دے، ہم جائیں گے اونٹ لینے۔ مرسڈیز بھی اگر وہاں کھڑی ہوئی کہیں آگ لگنے دو یار، جان بچ رہی، دیکھا جائے گا، بھاگ لو، بعد میں جو بھی ہوگا علم تازی جو نا، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رکھ رکھ کے نکل دیں گے، گولی چل رہی ہے یار، پھر دوسرا علم بنوا لیں گے۔ لیکن وہاں عبد المطلب استقامت و پائیداری کا ثبوت دے رہے اور کھڑے ہو گئے، اور سمجھانے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اپنی اوقات میں رکھ، ورنہ میں جس کا نمائندہ ہوں وہ جوش میں آ گیا نا تو تیرے بھوسے اڑ جائیں گے۔ کاسف معقول کا ترجمہ کیا ہے ہم نے، بھوسے اڑ جائیں گے۔ کیا مانگنے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑنے آئے ہو، منت کرنے آئے ہو کہ خانہ کعبہ نہ گراؤ؟ کہا نہیں، انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس خانہ کعبہ کا بھی مالک ہے، اور میں اس کی پرستش میں ہوں، اور یہ سوچو کہ جب میں اس کی پرستش تو اپنا اونٹ نہیں چھوڑ رہا ہوں، وہ خانہ کعبہ کیسے چھوڑے گا؟ پہلے میرے اونٹ دو۔ کہا عبد المطلب بڑی چھوٹی بات کر دی تم نے۔ کیا چھوٹی بات؟ تو میں نے سوچا تھا ہاتھ پیر جوڑو گے، سر جھکاؤ گے کہ حضور معاف کر دیجئے، نہ گرائیے، ہمارا کعبہ ہے، اگر گر گیا تو کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر جوڑو گے۔
تم تو اونٹ کی باتیں کر رہے ہو کہ تم نے اللہ والوں کو پہچانا نہیں. اللہ والے ایک ہی جگہ سر جھکاتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے. اب رہا تجھ سے بڑا بھی آ جائے, ہم سر جھکانے والے نہیں, نہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑیں گے نہ سر جھکائیں گے. ہم اسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. میں اونٹوں کا مالک ہوں, میرے اونٹ میرے حوالے کر دو. اور تجھے سمجھا کے جا رہا ہوں پیار سے, اس خانہ کعبہ کا مالک ہے. اگر گئے گرانے نا تو جو حشر ہوگا وہ تاریخ میں ثبت ہوگا, دوبارہ تکرار نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. لیکن جو طاقت کے نشے میں چور ہو جائے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. جو سعودی کے پیسوں کے نشے میں چور ہو جائے اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا. نشے صرف شراب کے نہیں ہوتے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے 4-5 عدد گنوائے ہیں. کبھی فرصت ہو تو پڑھیے گا, اور مجھے ملی تو میں بھی بتا دوں گا آپ کو. یہ نہ سوچیے گا کہ جو نشے میں, جو شراب پیے وہی نشے میں ہے. مال کا بھی نشہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, طاقت کا بھی نشہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. 8 بیٹے میرے, 8 میرے بھائی کے, 16 جوان ہے, کون ہے جو مقابلے میں آئے گا؟ اسے کہتے ہیں طاقت کا نشہ. یہ بھی شراب کی طرح انسان کو پاگل کرتا ہے. جیسے شراب پاگل کر دیتی, عقل زائل ہو جاتی, ویسے یہ قوت کا نشہ بھی عقل زائل کر دیتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا ہے کس کا احترام کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے. پھر یہ جانوروں کی طرح گفتگو کرنے لگتا ہے, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے. ہو گئی تو کون ہمارا کیا کر لے گا؟ کوتوال صاحب کیا پیسہ بھجوا دیں گے, بیٹھے ہیں چلے گئے, پیسہ بھجوا دیں گے کوتوال صاحب. کوتوال صاحب اگر نہیں مانیں گے ایس ڈی ایم کے یہاں دے آئیں گے تو وہاں سے تو مانیں گے. یہاں 10-20-50 ہزار دینا پڑے گا, وہاں 2 لاکھ دے دوں گا. تمہیں ڈاؤن کرنے کے لیے میں 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں. یہ ہماری فطرت ہے. تمہیں ڈاؤن کرنے کے لیے 10 لاکھ دے سکتا ہوں. اما انہیں کیوں ڈاؤن کر رہے ہو؟ 10 لاکھ شبیداری پہ خرچہ کر دو, امام حسین قبول کر لیں گے. انہیں ڈاؤن کرنے سے تمہاری جو شہرت ہوگی اس کے 10 برابر شہرت امام حسین دے دیں گے. سیدھے راستے سے لیا کرو نا چیزیں, الٹے سیدھے راستے سے کیوں لیتے ہو؟ حسین دینے کے لیے تیار ہے, تم لینے کے لیے نہیں تیار ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد. قبلہ نے کہا آدھے گھنٹے میں سمیٹ دیجیے, حکم ہوا ہے ان کا ہماری طرف. تو عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں. عبد المطلب جب کھڑے ہوئے ہیں تو جانا نہیں ادھر, بھوسا ہو جاؤ. اس نے سوچا ہم ہاتھی لے کے آئے, کس میں دم ہے ہمارے مقابل ایک آدمی تو دکھ نہیں رہا ہے. اتنا بڑا جانور عرب میں کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ تو وہ پروردگار ہے, جہاں سے چاہتا ہے حساب و کتاب کر دیتا. تم اتنا بڑا لے کے آئے ہو, ہم اتنا بڑا سا بھیجیں گے. تم ہاتھیوں کو لے کے آئے ہو, میں ابابیلوں کو بھیجوں گا جو کم دکھتے ہیں, کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے, بڑے چھوٹے سے جانور ہیں, اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے جائیں گے. تجھے نہیں پتا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب قدرت متصل ہو جائے تو یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں. صرف کنکروں کے نہیں, انسانوں کی بھی بات کرتا ہوں. اگر اللہ سے رابطہ چھوٹے چھوٹے لوگ کر لیں تو بہت بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ رابطہ کر لیں. تو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے گا, میں ابابیلوں کا لشکر بھیجوں گا, کنکریاں لے کے بھیجوں گا. اور یہ کنکریاں تیرے اوپر جب گریں گی تو آدم بم بن جائیں گی. تو ایسے منفجر ہوگا کہ قرآن کو کہا جائے, کہنا پڑے گا کعصف معقول. یہ ایسے ہو گئے تھے جیسے جانور بھوسا چرانے کے بعد منہ سے باہر نکالتے ہیں, تو ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا. ایک صلوات کر دے محمد. جانوروں کے چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو جائے گا. اور بھائی ہوا آئٹم بم بن گئے, یہ کنکریاں آئٹم بم بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے متصل. ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے متصل کریں, اپنی جگہ سدھارنے والا آئٹم بن جائیں گے, ضرورت پڑی تو بگاڑنے والا بھی بن جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اہل بیت سے متصل کریں. نجف میں ایک مولانا صاحب تھے میری طرف, تعلیم حاصل کر رہے تھے. بہت پرانی بات تھی, بادشاہوں کے زمانے کی. تو آج بھی طلاب کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. اصل کلن یہ ہماری سیرت میں ہے, مولویوں کے حالات ہم اچھے ہونے نہیں دیتے.
بہت محنت کرتے ہیں اس پہ. اور اگر کسی مولوی نے کچھ کر لیا, کسی مولوی نے اپنا گھر بنا لیا, ہمیں گھر کیسے بنا لیا اس نے, کوئی کمائی تو ہے نہیں. اب بھیا مولوی ہے, مجلسیں پڑھتا ہے, مجلسیں پڑھنے میں کتنا ملتا ہے؟ ارے ملتا ہوگا تب تو بنا لیا. ہم نے نہ جانے کتنے اشرے کروائے, 10-20 ہزار سے آگے ہم دیتے نہیں, ہمیں پتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. اچھا آپ 10-20 ہزار دیتے ہیں, ہم تو اور بھی کم میں کام چلا لیتے ہیں. اور ہم تو ڈھونڈتے ہیں ایسا مولوی جو کچھ نہ بولے, چپکے سے لفافہ لے گھر چلا جائے, پتہ ہی نہ چلے کسی کو کتنا ملا کیا ملا. ہم اپنے یہاں مکتب میں رکھتے ہیں مولوی کو, اتنا پیسہ دیتے ہیں بیچارہ اپنا حسابی کتاب جوڑتا رہ جائے گا. اب سبزی لائے تو تیل ختم, تیل لائے تو سبزی ختم, پڑھائے گا کیا خاک لوگوں کو؟ ارے اس کو مال کے حساب سے غنی کر دو, دنیا کی فکریں چھوڑ دے تو پھر دین کی فکر لے کے تمہارے بچوں کی تربیت کرے گا, جو تمہاری نسلوں کا مستقبل بنائیں گی, جو یہ بتائیں گے کہ یہ کس نسل میں پڑھے تھے, کس نسل میں پڑھے تھے. اپنی نسلوں کو کنجوسی میں خراب مت کرو, پیسہ لگاؤ تاکہ تمہارے بچے با تربیت بنے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد مولوی گاڑی کیسے ہوگا, کچھ نہ کچھ کہیں سے دام مارا. ارے آپ نہیں دیتے, کہیں اور بھی جاتا ہوگا, وہاں کے لوگ دیتے ہوں گے, وہاں کے لوگ عزت کرتے ہیں, شرف دیتے ہیں. علماء آپ نہیں دیتے تو بات الگ ہے. تو یہ حساب و کتاب ہمارا سسٹم, اسی لیے ہم پیچھے ہیں. گیئر ہمارا جو لگا ہوا نا گاڑی میں, وہ پیچھے والا لگا ہوا, بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے چلے جا رہا ہے. تو لہٰذا کہیں کامیابی بھی حاصل نہیں کر پا رہے. اور اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس گیئر کو چینج کرنا پڑے گا. اور اس گیئر کو ایسے نہیں چینج ہوگا جیسے گاڑی کا چینج کر دیا 1 منٹ میں. اس گیئر کو چینج کرنے کے لیے اپنی سیرت بدلنی پڑے گی, اپنا کردار بدلنا پڑے گا, اپنے سوچنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا, اپنی فکروں کو بدلنا پڑے گا. بدلو گے تو اہل بیت کے دربار میں شامل ہو جاؤ گے, نہیں بدلو گے تو کامیابیاں نہیں ملیں گی. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. بس میرے عزیزوں اور دوستوں, جو واقعہ سنانے جا رہا تھا ذہن سے نکل گیا. وقت آدھا گھنٹہ دیا تھا وہ تمام ہو گیا. ابھی مذاہب کی گفتگو باقی ہے. 8 محرم ہو گئی, ہم سوچتے رہ گئے. آج کی مجلس میں جا کے دل بھر کے رو رہے, نہیں آج کی مجلس میں دل جا بھر کے رو. آج بھی نہیں پہنچ پائے تو آج کی مجلس میں, یہی سوچتے سوچتے 8 دن گزر گئے. دل کھول کے رو نہیں پائے ابھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اشرے اولا بھی ختم ہو جائے گا. 8 محرم منسوب ہے ابو الفضل العباس, جس کے مصائب بھی بہت سخت. میں نے کچھ مصائب کا ذکر پہلی مجلس میں کیا, کوشش کروں گا کہ وہ ذکر اس مصائب میں نہ آئے. بعض جگہوں کے علاوہ حالت یہ ہے کہ ایک ایک کر کے شہداء اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. ابو الفضل العباس آقا کے پاس آتے ہیں, سر کو جھکائے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہے. اے آقا, اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو بھیا. آقا اب وہ لشکر ہی کہا رہا کہ جس کی میں سرداری کروں. آقا مجھے بھی مرنے کی. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے العطاش العطاش, ہائے پیاس ہائے پیاس. بھیا عباس پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو بھیا, پھر جنگ کے لیے چلے جانا. ٹھیک ہے آقا. عباس پلٹے خیمے کی طرف آئے. سکینہ کو آواز دی. 4 برس کی بچی, 3 دن ہو گیا ہے, ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملا. ہونٹ سوکھ گئے ہیں سکینہ. جی چچا. سکینہ بیٹی مشق لے آؤ, میں پانی لے آتا ہوں بیٹا. سکینہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. چچا آپ جا رہے ہیں, چچا آپ جا رہے ہیں تو پانی ضرور آئے گا. چچا جلدی سے دوڑ کے گئی خیمے میں, مشق لا کے دیا. چچا یہ لیجیے مشق, پانی لا دیجیے چچا. چچا نے مشق لی اور میدان کی طرف چل دیے. لیکن سکینہ نے کیا کیا سنو گے اگر تصورات کی منزل میں کربلا آئیے اور یہ سوچئے کہ میں کربلا میں بیٹھا ہوں, پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. سکینہ عباس کو بھیج دیا
ایک ایک خیمے کے دروازے پہ بچوں آؤ آؤ، اب میں تمہیں پانی پلاؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اب میرا چچا پانی لانے کے لیے جا رہا ہے، اب میں وعدہ، آؤ آؤ بچوں، سارے بچوں کو اکٹھا کیا، کوئی غش کے عالم میں پڑا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، بچوں آؤ دیکھو اس صف میں بیٹھ جاؤ، تم لوگ لائن سے یہاں بیٹھ جاؤ، یہ خالی پوزے لو اپنے ہاتھ میں لیے رہو، جیسے ہی میرا چچا آئے گا بچوں میں وعدہ کرتی ہوں پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی پھر خود پانی پیوں گی، لیکن شور مت مچانا، خاموشی سے، یہ سکینہ کا عمل ہے۔ ادھر عباس میدان میں ہے، فرات پہ پہنچ گئے عزادار، وہ تفصیل میں نے کہا تھا نہیں پڑھوں گا، فرات پہ پہنچے عباس، جب آپ پلٹنا چاہتے بس پانی کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن مشق سکینہ چھن گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس دوبارہ دریا کی طرف پلٹ گئے، اب میں نہیں جاؤں گا، اب سکینہ کے لیے پانی نہیں لے جا سکا تو میں واپس نہ جاؤں گا۔ اے عزیزو، جنگ کرتے کرتے اب باپ کی وہ کیفیت ہو گئی کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا تھا، ایک آری گل سر پہ پڑا، عباس تیوریاں کھا کے زمین کربلا پہ گرے۔ عزاداروں، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن عباس کیسے گرے کبھی تصور کیا؟ ارے گرنے والا فطرت انسانی کا تقاضا، اپنے ہاتھوں کو زمین کربلا پہ ٹیک دے، 72 شہیدوں نے ٹیکا تھا، لیکن عباس کے بازو کٹ چکے تھے، منہ کے بل زمین پہ گرے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، اس پار سے اس پار ہو گیا۔ آقا آخری سلام قبول کیجیے، آقا میری مدد کو آئیے، حسین پہنچ گئے۔ عباس میرے بھائی، عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو عباس۔ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، پیدا ہوا تھا جو آپ کی زیارت کی تھی، مرتے وقت بھی چاہتا ہوں بس آپ کی زیارت کرنے والا، اور اس کے بعد کوئی خواہش نہیں ہے۔ حسین نے خون صاف کر دیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عباس کوئی اور خواہش ہے؟ ہاں آقا اگر ہو سکے تو لاش کو خیمے میں نہ لے جائے گا۔ کیوں عباس لاش کو کیوں لے جانے سے؟ آقا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کے آؤں گا، سکینہ مجھ سے پوچھے گی تو میں جواب نہ دے سکوں گا۔ اے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ وصیت پہ عمل کیا جناب امام حسین علیہ السلام نے، عباس کے علم کو لیا، خیمے کی طرف پلٹے۔ میں نے کہا تھا نا وہاں سکینہ منتظر ہے، بچوں کی صف لگائے ہوئے ہیں، بچوں آرام سے بیٹھو، شور نہیں مچانا، میرا چچا پانی لائے گا، میں تمہیں پہلے پانی پلاؤں گی اس کے بعد پانی پیوں گی۔ اب سکینہ نے پلٹ کے دیکھا تو مکتب سے علم آتا ہوا، بچوں سے کہا دیکھا بچوں میں نے کہا تھا نا دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، دیکھو علم دکھائی پڑ رہا، لیکن جب علم قریب آیا بچی زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ بابا یہ علم تو چچا لے کے گئے تھے، اے بابا میرا چچا کہاں ہے بابا؟ اے بیٹی سکینہ تمہارا چچا شانے کٹا کے فرات پہ سو گیا۔ بابا چچا سو گئے؟ ہاں۔ سکینہ تڑپ گئی، کوزے کو پھینکا، زمین میں پلٹی، 4 برس کی بچی عزادارو، ذرا اس کے تصورات کا خیال کیجئے، چھوٹی سی بچی بچوں کے درمیان میں آئے گی، ننے ہاتھ جوڑ دیے، اے بچوں پر سکینہ کو معاف کر دو۔ سکینہ نے جس چچا کے بھروسے پہ تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں پانی پلاؤں گی، اے بچوں میرا چچا مارا گیا فرات کے پاس کنارے، سر کٹا کے سو گیا، بچوں میں تمہیں پانی نہ پلا سکی، ارے بس سکینہ کو معاف کر دو۔ اے میرے پیارے چچا واپس آ جاؤ، سکینہ وعدہ کرتی قیامت تک پانی نہ مانگے گی۔ چچا آپ کا جانا سکینہ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مقدس کی عبادت کو قبول فرما، میرے معبود اور بیروں کی آپ کو سمیت لے یا رومال اتنا سیدہ جگہ نہ فرما۔ اے میرے معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا شیان حیدر کرا جہاں جہاں میں ان کی جان مال اعتقاد نام کی حفاظت فرما۔ میرے معبود منحوس بیماری سے ہم سب کو نجات دے، ہمیں مل کے دوستی کے ساتھ بیٹھ کے پیار سے محبت سے ہمیں حسین منانے کی توفیق عطا فرما، اس غم کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بچے اللہ کو اپنی دستگاہ بنا کے مولا حسین کے ایسے عزادار بن جائے جیسے مولا حسین چاہتے۔ اے میرے معبود ہم سب کو اپنے جو امان کرے جنت